بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 98 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مفہوم غائط کی بحث کو اتمام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غائط کیا ہوتا ہے، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ مفہوم غائط رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ ہم نے کلی طور پر آپ کے سامنے 5 نظریات بیان کیے تھے، اور ان 5 نظریات میں سے جو آخری نظریہ تھا کہ جس میں بیان کیا تھا کہ جو غائط ہوتی ہے وہ مغیّہ میں حکم کے اعتبار سے نہ دخول کے اعتبار سے ظہور رکھتی ہے اور نہ ہی عدم دخول کے اعتبار سے ظہور رکھتی ہے۔ مصنف نے اسی قول کو اختیار فرمایا تھا، البتہ انہوں نے ایک صورت کو وہاں پہ خارج قرار دے دیا تھا۔ اب یہاں سے اس سے اگلی بات شروع کر رہے ہیں جو کہ خود ادات غائط کے بارے میں ہے۔ چونکہ ہم نے غائط کے متعلق بیان کر دیا، نتیجہ دے دیا کہ مصنف کس قول کی قائل ہیں، اب خود بات کرنے ہیں ادات غائط کے بارے میں، جو کہ ہم نے بیان کیا تھا ایک حتیٰ ہے اور دوسرا الہ ہے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے حتیٰ کا، تو فرماتے حتیٰ کی 2 قسمیں، ایک ہے حتیٰ جارہ اور دوسرا ہوتا ہے حتیٰ عاطفہ۔ فرماتے حتیٰ جارہ بھی غائط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور حتیٰ عاطفہ بھی غائط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ اپنے ماقبل کے لیے غائط بن رہا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پہ جو ہماری بحث ہے وہ صرف اور صرف حتیٰ جارہ کے بارے میں ہماری بحث ہے، حتیٰ عاطفہ کے بارے میں ہماری بحث نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اگرچہ جو حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے وہ بھی غائط قرار دیتا ہے اپنے ما بعد کو اپنے ماقبل کے لیے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا کرتا ہے، اپنے ما بعد کو اپنے ماقبل کے حکم میں شامل کرتا ہے۔ کیونکہ آپ نحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ عطف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم حروف عاطفہ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ماقبل ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ثابت کرتے ہیں جو حروف عطف کے ماقبل کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حتیٰ عاطفہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کا ما بعد اپنے ماقبل میں داخل ہوگا، لہذا یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ ہماری بحث ہوگی صرف حتیٰ جارہ کے بارے میں۔ فرماتے ثم ان المقصود من کلمۃ حتیٰ التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے کلمہ حتیٰ کی بات کی کہ حتیٰ اور الہ کا جو ما بعد ہوتا ہے اس کو ہم غائط کہتے ہیں، حتیٰ اور الہ کا ماقبل ہوتا ہے اس کو ہم مغیّہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے جس حتیٰ کی بات کی وہ ہماری مراد حتیٰ جارہ ہے، دون العاطفہ، حتیٰ عاطفہ ہماری مراد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہوئے ان کان تدخل علی الغایۃ ایضا، اگرچہ جو حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے غائط کے اعتبار سے اس میں اور حتیٰ جارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح حتیٰ جارہ کا ما بعد غائط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح حتیٰ عاطفہ کا ما بعد بھی ماقبل کی غائط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لأن العاطفۃ یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها۔ فرماتے جو حتیٰ عاطفہ کا ما بعد ہوتا ہے اس کا ہر حال میں اپنے ماقبل کے حکم میں شامل ہونا یجب واجب اور ضروری ہے۔ یعنی تمام کا اتفاق ہے کہ جو حتیٰ عاطفہ ہے وہ اپنے ما بعد کو اپنے ماقبل کے حکم میں شامل کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن هذا هو معنی العطف، بھی عطف کا معنی یہی ہے، عطف کا مطلب ہی یہی ہے۔ ہم جتنے بھی حروف عاطفہ استعمال کریں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ما بعد ہوتا ہے حکم کے اعتبار سے اپنے ماقبل میں شامل ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، فرماتے فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ، کہ لوگ مر گئے حتیٰ کہ انبیاء بھی مر گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موت لوگوں کو بھی آئی ہے، اور جس طرح لوگوں کو موت آئی ہے ویسے ہی انبیاء کو بھی موت آئی ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَاتُوا أَيْضًا، فرماتے اس کا معنی یہ ہوگا کہ لوگوں کو موت آئی اور انبیاء پر بھی موت آئی ہے۔ یعنی یہ کیا کر رہا ہے، موت والا جو حکم جو مغیّہ کے لیے ثابت ہے وہی موت والا حکم جو غائط کے لیے بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ عاطفہ یہ کام کرتا ہے۔ فرماتے یہاں پہ ہر حال میں جو حتیٰ کا ما بعد ہوگا جو غائط ہوگی وہ اپنے ماقبل میں یعنی مغیّہ میں داخل ہوگی، لہذا ہماری بحث حتیٰ عاطفہ کے بارے میں نہیں ہے، ہماری بحث ہوگی حتیٰ جارہ کے بارے میں۔ آگے فرماتے ہیں بل، یہ بل ترقی ہے، یعنی کیا کرتے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اکتفا نہیں کرتے کہ ہماری بحث حتیٰ عاطفہ کے بارے میں، بلکہ فرماتے ہیں اگر ہم حتیٰ عاطفہ کی بات کریں تو اس میں ہمارے سامنے 2 بنیادی نقطے آتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے ایک نقطہ تو یہ آتا ہے کہ جو حتیٰ عاطفہ ہے وہ غائط کے اعتبار سے دیگر حروف سے زیادہ فائدہ دیتا ہے،
یعنی آپ دیگر حروف غائت کو دیکھیں، ان کو ایک طرف رکھیں اور حتی عاطفہ کو ایک طرف رکھیں تو غائت کا جو معنی حتی عاطفہ دے گا وہ معنی دیگر بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس میں ما بعد کا حکم ہوتا ہے وہ ما قبل کی نسبت قوت و ضعف میں بطریق اولویت کو ثابت کرتا ہے، یعنی یا تو ما قبل کے اعتبار سے قوی حکم کو ثابت کرتا ہے یا ما قبل کے اعتبار سے ضعیف کو ثابت کرتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں دے رہا ہوں، یعنی اس کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ قوت و ضعف کے اعتبار سے حکم کو بطریق اولا اور اولویت کی صورت میں ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تو غائت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حتی عاطفہ دیگر حروف سے بھی زیادہ غائت کا فائدہ دیتا ہے۔ مثال جیسے مات الناس حتی الانبیاء، جو ہم نے گزشتہ مثال دی کہ یعنی لوگوں کو موت آئی، اور فرماتے ہیں جو لوگوں کو موت آئی ہے اس سے بھی زیادہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات ہے، لیکن حتی الانبیاء، انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ فرماتے ہیں جب انبیاء کو موت آ گئی ہے، فرماتے ہیں عام لوگوں کی موت پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک درجہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ کیا ہیں، عمومی لوگ ہیں، یعنی ان کے اعتبار سے حکم اتنا قوی نہیں جتنا کہ انبیاء کے اعتبار سے، یعنی بطریق اولا ہم کیا کر رہے ہیں، موت کے حکم کو انبیاء کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہوگی قوت کی مثال۔ ضعف کی مثال دینے جیسے جاءنی قوم حتی الحجامون، قوم آئی جہاں تک کہ حجامت کرنے والے بھی ہے۔ حجامت کرنے والے کیا ہیں؟ وہ لوگ وہ پستر شمار ہوتے ہیں عام طور پر معاشرے میں، اور ان کی اس قدر وقوت و اہمیت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہم نے، جو اس کا ما بعد ہے اس کو ہم نے بطریق اولا ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں قوم کی تو بات ایک طرف رہے گی، جو قوم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے آنے کی مثال کے طور پہ امید نہیں تھی، وہ لوگ بھی میرے پاس آگے۔ یہ ضعف کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے، ما بعد کے حکم کو ما قبل کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ فرماتے ایک نقطہ یہ ہے اس حتی عاطفہ کے بارے میں، اور دوسرا نقطہ یہ کہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حتی عاطفہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ غایت کے اعتبار سے اس کا حکم اسبق ہوتا ہے، یعنی جو حکم مغیہ میں بیان ہوا ہے وہ حکم ما بعد والا ہوتا ہے، اور جو حکم غایت میں آ رہا ہوتا ہے یعنی وہ والا حکم جو حتی عاطفہ کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے اسبق ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے مات کل اب حتی آدم، فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے باپ جو ہیں وہ مر گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، حتیٰ کہ حضرت آدم بھی چلے گئے جو ابو البشر ہیں۔ یعنی کیا ہے، آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، لوگوں کے جو جتنی باپ ہیں ان کا انتقال نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم کا انتقال ہوا جو کہ ابو البشر ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حضرت آدم کا جو انتقال ہے، جو ان کی موت ہے، ابو البشر کی جو موت ہے، یہ کیا ہے، اسبق ہے، اور باقیوں کی موت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اس مقام پر حتیٰ کا جو ما بعد جو غایت ہے وہ حکم کے اسبق ہونے کو بیان کر رہا ہے، جبکہ جو اس کا ما قبل ہے وہ حکم کے مؤخر ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ دو بنیادی نقطے ہیں حتی عاطفہ کے بارے میں۔ بل فرماتے ہیں بل ترقی، یعنی ہم دو قدم آگے بڑھتے ہیں۔ حتی العاطفہ تفید ان الغایت هو الفرد الفائق على سائر افراد المغیہ فی القوت والضعف۔ فرماتے ہیں جو حتی عاطفہ ہے وہ غایت کا اس اعتبار سے فائدہ دیتا ہے کہ جتنے بھی مغیہ کے افراد ہوتے ہیں وہ ان سے بطریق اولا ثابت کرتا ہے اس کو، قوت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے۔ یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں کہ جو غایت ہوتی ہے وہ بطریق اولا مغیہ کے افراد کے بنسبت حکم کو زیادہ بہتر انداز میں بتاتی ہے، یا قوت کی صورت میں یا پھر ضعف کی صورت میں۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَعْطُوفُ بِهَا دَاخِلًا فِي الْحُكْمِ۔ فرماتے ہیں جب وہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کے حکم اولویت کو بیان کر رہی ہے، فرماتے ہیں یہاں پھر کیسے ہم سوال اٹھائیں گے کہ آیا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہے حکم کے اعتبار سے یا داخل نہیں؟ فرماتے ہیں کئی تصور، اس کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ بھائی جو ما بعد آ رہا ہے وہ بطریق اولا اس کے لیے ثابت ہے، جب حکم اولویت سے وہ ثابت ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ اصلاً اس سوال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ یہ بل دوسرا بل ترقی ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں کہ قد یکون هو الاسبق فی الحکم، بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو غایت کی صورت میں قید آ رہی ہے وہ حکم کے اعتبار سے اسبق ہوتی ہے، جیسے ہم نے نیچے مثال دی، یہاں پہ بھی آ رہی ہے کہ مات کل اب حتی آدم۔ فرماتے ہیں یہ حتی کے بعد جو آدم جو غایت واقع ہو رہی ہے، یہ جو غایت کے ذریعے تقیید آ رہی ہے، فرماتے ہیں یہ والا حکم اسبق ہے اور جو مغیہ کا حکم وہ ہے مؤخر ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غایت کے اعتبار سے اس قدر دلالت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ ایسی دلالت جو ہے وہ دیگر ادات غایت میں بھی پائی نہیں جاتی۔ یہاں تک ہماری بات ہوگی مقام اول کے بارے میں۔ ہم نے کہا تھا ہم دو مقامات میں بحث کریں گے، ایک ہوگی اس کی بات سے منطوقی اور دوسری ہماری بحث ہوگی بات سے مفہومی۔ اب ایسے مفہومی کو بیان کر رہے ہیں جو بنیادی بات ہے۔ فرماتے ہیں مقابلہ تو ہمارا اس بارے میں ہے کہ مفہوم غایت، کہ یہاں پہ ہماری بات دو طرح کی ہوگی، ایک ہوگی خود ما بعد غایت کے بارے میں، یعنی ادات غایت کے بعد جو آ رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، اور دوسری ہماری بات ہوگی خود ادات غایت کے بارے میں۔
فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے خود غائط کے بارے میں، فرماتے ہیں اس میں ہمارے سامنے دو صورتیں آ جاتی ہیں. اگر تو مغیہ میں داخل ہوگی غائط، فرماتے ہیں اس میں ہماری کوئی بحث نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماقبل کے لیے حکم ہوگا وہی حکم اپنے ماں باپ کے لیے ثابت کر دے گا. لیکن اگر فرماتے ہیں غائط اگر مغیہ میں داخل نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہم بحث کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہوگا. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ماں بعد غائط، یہ تو ہم نے غائط کی بات کر دی، غائط میں ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے ماں بعد غائط کی، فرماتے ہیں اگر اس میں قرینہ ہو تو اس کے مطابق عمل کریں گے، ورنہ اس کی مفہومیت میں بحث ہوگی کہ آیا اس کا مفہوم ثابت ہے یا مفہوم ثابت نہیں ہے. فرماتے ہیں جہت ثانی ہماری اسی کے بارے میں ہے کہ مفہوم غائط ہے یا مفہوم غائط ثابت نہیں ہے. الجہت الثانیۃ فی مفہوم الغایت، ہماری دوسری جہت جو آتی ہے وہ دوسرا مقام آتا ہے، وہ مفہوم غائط کے بارے میں آتا ہے. فرماتے ہیں وہی یا موضوع البحث ہونا، ہماری بنیادی بحث یہ والی ہے. مقام اول میں جو ہم نے بحث بیان کی تھی وہ مقدماتی بحث. فرماتے ہیں بنیادی بحث ہماری یہاں پہ یہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْغَایَةِ. فرماتے ہیں اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس بات میں کہ آیا وہ کلام کے جس میں غائط کے ذریعے قید لگا دی گئی ہو معقت النظر عن القرائن الخاصہ. فرماتے ہیں یہاں پہ قرائن کی بات نہیں کریں. کیوں؟ اگر تو قرائن ہوں گے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں. قرائن کیا کریں گے؟ ہماری ڈائریکشن کو، ہمارے رخ کو تبدیل کر دیں گے. فرماتے ہیں ہم قرائن خاصہ سے قطع نظر ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اگر کلام کے اندر غائط ہو اور غائط کے سامنے ہم ہو اور کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، آیا اس طرح کا کلام حل يدل على انتفاء سنخ الحکم اما وراء الغایت ومن الغایت نفسها ایضا. فرمایا آیا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو حکم کی سنخیت ہے وہ منتفی ہو جائے گی کس سے؟ ما بعد غایت سے بھی، اور خود من الغایت نفسها، خود غایت سے بھی آیا حکم منتفی ہو جائے گا. کس صورت میں؟ اذا لم تکن داخلتا فی المغیہ، جب یہ غائط مغیہ میں داخل نہ ہو. یہ دوسری صورت بیان کریں، یعنی پہلی صورت کی بات نہیں کر رہے. اگر تو غائط مغیہ میں داخل ہے تو فرماتے بحث نہیں ہوگی. ہماری بحث اس صورت میں ہوگی کہ جب غائط مغیہ میں داخل نہ ہو. فرماتے اس صورت میں خود غائط کے حوالے سے اور دوسری صورت میں خود ما بعد غائط کے حوالے سے، یعنی یہ والی صورت آ گئی اور یہ دوسرے والے مقام والی صورت آ گئی. ان دونوں صورتوں میں آیا حکم منتفی ہو جائے گا او لا، یا حکم منتفی نہیں ہوگا. اگر حکم منتفی ہو جائے گا تو ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہوں گے، اگر حکم منتفی نہیں ہوگا تو ہم اس کی عدم مفہومیت کے قائل ہو جائیں گے. بنیادی سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے تو اس میں اصولیوں کا اختلاف پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں مفہوم غائط کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں، لیکن کلی طور پر ہمارے سامنے دو بنیادی نظریات ہیں. پہلا نظریہ کس کا ہے؟ اکثر قدما اور متاخرین کا نظریہ. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جملہ غائیہ مفہوم رکھتا ہے، لیکن بعض اصولی جو ہے وہ ان کے نزدیک جملہ غائیہ مفہوم نہیں رکھتا. اس قول کے قائلین جناب شیخ طوسی اور جناب سید مرتضی رحمہم اللہ ہیں. یہ دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا. البتہ فرماتا ہے کہ مصنف کے نزدیک یہاں پر بھی وہی اختلاف مد نظر ہے کہ غائط جس طرح ہم نے مفہوم وصف میں بیان کیا تھا وہی والا اختلاف یہاں پر بھی آ جائے گا کہ آیا جو کلام کے اندر غائط کی صورت میں قید آ رہی ہے وہ حکم کی قید بن رہی ہے یا موضوع الحکم کی قید بن رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حکم کی قید ہوگی تو اس میں اس کا مفہوم ہوگا، اگر وہ موضوع کے لیے قید ہوگی تو اس صورت میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا. فنقول فرماتے ہیں کہ پس ہم کہتے ہیں کہ ان المدرکہ فی الدلالۃ الغایۃ المفہوم کالمدرک فی شرط والوصف. فرماتے ہیں کہ غایت کے مفہوم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے جو معیار ہے، جو مدرک ہے، فرماتے ہیں وہ وہی والا ہے جو کہ ہم نے مفہوم شرط اور مفہوم وصف میں بیان کیا تھا کہ آیا جو آنے والی شرط ہے یا جو آنے والا وصف ہے وہ حکم کے لیے ہے یا موضوع الحکم کے لیے. دونوں صورتوں کا آگے بیان کریں. فرماتے پہلی صورت فاذا کانت قیدا الحکم، اگر تو یہ غایت حکم کے لیے قید بنی، اس طرح کے حکم مقید ہو اسی غایت کے ساتھ کہ یہ غایت ہوگی تو حکم ثابت ہوگا، اگر یہ غایت نہیں ہوگی تو حکم ثابت نہیں ہوگا. تو فرماتے کانت ظاہرۃ فی انتفاء الحکم فی ما وراءها، تو فرماتے ہیں ما بعد غایت میں حکم کے انتفاع میں یہ ظہور رکھے. یعنی کیا مطلب؟ ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جائیں گے غایت کے اعتبار سے. یہ ہوگی پہلی صورت. لیکن وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ أَوِ الْمَحْمُولِ فقط، لیکن اگر یہ موضوع یا محمول کے لیے قید بن رہی ہو، یعنی موضوع کے لیے یا متعلق موضوع کے لیے جس کو محمول کہتے ہیں، آیا موضوع کے لیے قید بن رہی ہے یا پھر محمول
یہ موضوع کے لیے قید بن رہی ہے یا محمول کے لیے قید بن رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں فلا دلالۃ لہا علی المفہوم، اس صورت میں پھر مفہوم پہ دلالت نہیں کر، کیوں؟ اس لیے کہ حکم جو ہوگا وہ مطلق ہوگا، جب حکم مطلق ہے تو فرماتے ہیں اس کے تبدیل کرنے سے یہاں پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نتیجہ اس کا مفہوم بھی ثابت نہیں ہوگی۔ وہی بات جو ہم نے مفہوم وصف میں بیان کی تھی۔ وعلیہ، وعلیہ کا مطلب کیا؟ فرماتے ہیں جب ہمارے لیے بات واضح ہوگی کہ یہ حکم کے لیے قید ہے تو اس کا مفہوم ہوگا، جب یہ موضوع کے لیے قید ہوگا تو اس کا حکم نہیں ہوگا۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر تو قرینہ دلالت کرے، ہمارے پاس کوئی ایسا قرینہ آ جائے کلام میں کہ جسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ قید موضوع کے لیے ہے، حکم کے لیے قید نہیں ہے، تو ہم پھر عدم مفہوم کے قائل ہوں گے، جیسا کہ آیت وضو میں آتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مجیدہ میں جو آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو مرافق تک، کوہنیوں تک، یعنی ہمارے سمجھے ایدی کا لفظ استعمال ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حد کہاں تک ہے، آیا کلائی تک ہے، آیا کوہنی تک ہے یا کندھے تک ہے۔ فرماتے ہیں اس نے آ کے ہمارے لیے واضح کر دیا، کیوں؟ یہ جو غایت یہاں پہ آئی ہے الی المرافق، جو الا کے ذریعے آگے غایت واقع ہو رہی ہے، اس غایت نے موضوع کی تحدید کر دی، موضوع کو معین کر دیا کہ تم نے جو ہاتھ دھونے ہیں وہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، نہ کلائیوں تک ہاتھ دھونے ہیں اور نہ ہی کندھے تک ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ موضوع کی تحدید کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ جو غایت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ موضوع کی تحدید کر رہی ہے، لہٰذا ہم عدم مفہوم کے قائل ہو جائیں گے، جو کہ پہلی صورت۔ اور دوسری صورت ہے کہ اگر قرینہ اس بات پہ دلالت کرے کہ قید حکم کے لیے ہے، موضوع کے لیے نہیں، یعنی قید ہوگی تو حکم ہوگا، اگر یہ قید نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں گے، جیسا کہ علم نجاست کا طہارت کے لیے غایت بننا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی طہارت کا حکم اس وقت تک کے لیے ثابت ہوگا جب تک کہ آپ کو نجاست کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی نجاست کے علم تک حد بندی ہے، جب آپ کو طہارت کا علم ہو جائے گا، جب آپ کو نجاست کا علم ہو جائے گا تو فرماتے ہیں وہاں پہ طہارت باقی نہیں رہے گی۔ یہی والی بات آ جائے گی حلیت اور حرمت والی مثال میں جو گزشتہ ہم نے بیان کی تھی۔ فرماتے وعلیہ ہے، اس بنا پر فما علما، ہم نے دو باتیں بیان کر دی، یا یہ حکم کے لیے قید ہے یا موضوع حکم کے لیے قید ہے۔ فرماتے وعلیہ فما علما من التقیید بالغایہ، فرماتے اگر ہمیں غایت سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ انہ راجع الحکم، کہ یہ غایت حکم کے لیے قید بن رہا ہے، فلا اشکال فی ظہور فی المفہوم، فرماتے اس کے مفہوم رکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثال جیسے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے۔ فرماتا اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ جو غایت ہے اس کے لیے حکم ثابت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک کہ آپ کو علم نجاست نہیں ہوگا، فرماتے ہر شے کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ جب آپ کو علم نجاست ہوگا تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی بلکہ نجس ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ حلیت والی مثال کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام بعین، فرماتے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا جب تک کہ آپ کو حرمت کا یقین نہیں ہوتا، آپ کے لیے حلیت باقی ہے، جیسے حرمت کا یقین ہوگا وہاں پہ حلیت بھی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ یہاں پہ حکم کے لیے قید بن رہا ہے، لہٰذا ہم اس طرح کے جملے کی مفہومیت کے قائل ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ، اگر ہمیں قرائن کے ذریعے معلوم نہ ہو کہ آیا یہ حکم کے لیے قید بننا ہے یا موضوع کے لیے قید بننا ہے، فرماتے ہیں فَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِظُهُورِ الْغَایَةِ فِي رُجُوعِهَا إِلَى الْحُکْمِ، فرماتے بعید نہیں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو ہمارے سامنے غایت آ رہی ہے وہ پلٹے، وہ رجوع کرے، وہ قید بنے، کس چیز کی؟ حکم کی قید بنے، موضوع کی قید نہ بنے۔ فرماتے یہ والا قول میرے نزدیک بعید نہیں ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قرائن سے قطع نظر دیکھا جائے، ہمارے سامنے کیا ہو؟ غایت ہو، وہاں پہ ہم غایت کو دیکھ کر کہیں کہ یہ غایت آیا حکم کے لیے یا موضوع کے لیے، فرماتے میرے نزدیک بعید نہیں کہ ہم اس کو حکم کے لیے قید قرار دیں۔ وَإِنَّهَا غَایَةٌ لِنِسْبَةِ الْوَاقِعَةِ قَبْلَهَا، فرماتے ہیں کہ یہ غایت قرار پا جائے گی اس نسبت کے لیے جو کہ اس سے پہلے واقع، یعنی مراد کیا ہے؟ اس معیہ کے لیے یہ غایت قرار پا جائے گی۔ وَقَوْنُهَا غَایَةً لِنَفْسِ الْمَوْضُوع، فرماتے ہیں یہاں پہ آپ نے حکم کے لیے اس کو غایت قرار دیا، موضوع کے لیے غایت کیوں قرار دیا؟ فرماتے قَوْنُهَا غَایَةً لِنَفْسِ الْمَوْضُوع، اس کو موضوع کے لیے غایت قرار دینا، او نفس المحمول یا محمول کے لیے غایت قرار دینا، هو الذی یحتاج الی البیان والقرینہ، فرماتے یہ قرینہ اور دلیل کا محتاج ہے، بغیر دلیل کے ہم اس کو موضوع کے لیے قید قرار نہیں دے سکتے۔ نتیجہ فالقول بمفہوم الغایت هو المرجح عندنا، فرماتے مصنف فرماتے میرے نزدیک جو قول مرجح وہ کیا ہے؟ کہ غایت مفہوم رکھتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ حتیٰ کی دو قسمیں، ایک حتیٰ عاطفہ اور دوسرا حتیٰ اجارہ۔ حتیٰ اجارہ محل بحث، حتیٰ عاطفہ نہیں۔ فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے حتیٰ عاطفہ کا، اس کے بارے میں ہماری بات نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مابعد کو ماقبل میں ہر حال میں شامل کرتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں حتیٰ عاطفہ قوت و ضعف میں ماقبل سے بطر کی اولا حکم کو ثابت کرتی ہے۔
یہاں تک بات ہوگی مکمل. آگے فرما رہے ہیں مفہوم غائط کے بارے میں ہمارے پاس دو طرح سے بحث ہوگی. ایک ہوگی خود غائط کے بارے میں اور ایک ہوگی ما بعد غائط کے بارے میں. فرماتے جہاں تک تعلق ہے غائط کا تو اس میں ہمارے سامنے دو صورتیں آ جاتی ہیں. ایک کہ مغیّہ میں داخل ہوگی تو اس میں بحث نہیں ہے, لیکن اگر غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی تو ہم بحث کریں گے. اس طرح فرماتے ہیں جو ما بعد غائط تو اس میں دو صورتیں, یا تو قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں ہوگا. اگر قرینہ ہوگا فابہ, اگر قرینہ نہیں ہوگا پھر ہم بحث کریں گے. تو فرماتے ہیں اگر قرینہ نہ ہو تو ہمارے سامنے دو اقوال آ جائیں گے. ایک ہے مفہوم ہوگا اور دوسرا قول ہمارے سامنے ہے کہ مفہوم نہیں ہوگا. مصنف کے نزدیک اس میں وہی گزشتہ والا اختلاف ہوگا کہ آیا جو ہمارے سامنے غائط آ رہی ہے وہ حکم کے لیے قید بن رہی ہے یا پھر موضوع کے لیے قید بن رہی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ موضوع کے لیے قید نہیں ہے بلکہ حکم کے لیے قید ہے, اور اس کو موضوع کے لیے قید ثابت کرنا دلیل کا محتاج ہے. بس جب یہ حکم کی قید ہے تو جملہ غائط کا مفہوم بھی ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.